السلام علیکم. آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب. سنو ناراض مت ہونا، تمہارے روٹ جانے سے یہ دنیا ویران لگتی ہے. سنو کبھی رخ نہ موڑنا، تیرے رخ موڑنے سے یہ ہستی ویران لگتی ہے. وہ جا کر اپنے کمرے سے چادر لے آئی اور دل سے مجبور ہو کر چلتی ہوئی فرحاد کے پاس آئی. فرحاد کی پسمردہ حالت دیکھ کر اس کا دل جیسے خشک پتے کی طرح لرزا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتی، وہ اپنی ناک کے بت کو پیچھے دھکیل کر بولی. تو فرحاد کا دل کیا کہ اسے روک لے. میں کوشش کروں گا کہ ولید خان جتنی جلدی ہو سکے سلاخوں کو پیچھے چلا جائے، پھر میں پرسکون طریقے سے اپنی زندگی تمہارے ساتھ شروع کروں گا. وہ مضبوط لہجے میں بولا تو پریشا کا دل کیا آگے بڑھ کر اسے اپنے دل سے لگا لے، لیکن وہ اس وقت سنگ دل بنا ہوا تھا. اس لیے خواہش کو دل میں دباتے ہوئے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈال کے باہر نکل آئی جہاں پہ سبریز گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ فرحاد نے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچ لیے. سبریز پریشا کو گھر چھوڑ کر گاڑی زن سے بھگا لے گیا. پریشا بنا کسی کو ملے اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر جا کر اپنی حالت بھی تو سدھارنی تھی. اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے. اپنے کمرے میں جا کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. وہ اس کی سانسوں میں داخل ہو گیا تھا. وہ اس کی حالت سوچ کر پریشان ہو رہی تھی. ساری رات کے رت چکے کی وجہ سے روتے روتے ہی وہ سو گئی. سبریز نے بھی ولید خان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. اس کی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. سبریز نے بڑے ماہرانہ طریقے سے اغوا کرا لیا تھا. اس لڑکی کو ایسا لگا جیسے وہ لوگ اسے اس کے بابا کے پاس سے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بابا سخت بیمار ہے. ولید خان وہ فائل لے کر آدھے گھنٹے میں اگر ادھر نہ پہنچے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اب میرے قبضے میں ہے. سبریز فون پر بڑے نارمل سے لہجے سے بولا تھا. تو دوسری طرف ولید خان چیخ اٹھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اغوا کرنے کی؟ میں تمہاری نسل کو ختم کر کے رکھ دوں گا. ولید خان غصے سے چنگاڑا تھا. ہمت کی بات آپ مت کریں تو بہتر ہے. آپ نے کیسے ہمت کی میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ اس بات کو لے کر میں پورے علاقے میں آپ کی ناک کٹوا سکتا ہوں، لیکن مجھے فوری رزلٹ چاہیے. اس لیے میں نے ابھی آپ کی بیٹی کو اٹھوا لیا، اور اب اگر اپنی بیٹی کی خیریت چاہتے ہو تو جلد سے جلد اپنے کچے چھٹے کی پوری فائل لے کر میرے پاس پہنچو، نہیں تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں. اور جہاں تک نسل ختم کرنے کی بات ہے، فی الحال اپنی نسل کی فکر کرو. اگر کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا بیٹا شہیر بھی میرے آدمیوں کی گولیوں کی زد میں ہے. سبریز نے یہ کہہ کر ولید خان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا تھا. ولید خان تو تل ملا کے رہ گیا. ٹھیک ہے، وہ فائل لے کر آتا ہوں. میری بیٹی اور بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر انہیں ہلکی سی خراش بھی آئی تو تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا. ولید خان نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا. اسی دن رات کو وہی فائل سبریز کے ہاتھ میں تھی جو اس نے فرحاد کو دی، تو فرحاد حیرانی سے اسے دیکھنے لگ گیا. حیران مت ہو، جو بندہ شریف ہو یہ دنیا والے اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان جیسے بدماشوں کے ساتھ تھوڑی بدماشی ہی چلتی ہے. اس نے فائل ٹیبل پر فرحاد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا. تو فرحاد نے وہ فائل الٹ پلٹ کر کے دیکھی تو وہ وہی فائل تھی. تصدیق کر لی وہی فائل ہے؟ سبریز نے پوچھا. تو فرحاد نے اس بات میں سر ہلا دیا. سبریز نے نمبر ملا کر فون اپنے کان کو لگایا. اس کی بیٹی اور بیٹے کو چھوڑ دو، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. اور فرحاد نے حیرانی سے سبریز کا یہ روپ دیکھا. حیران مت ہو فرحاد صاحب، میں اپنی بہن کے لیے آگ لگا بھی سکتا ہوں اور بجھا بھی سکتا ہوں. سبریز کی سب آنکھیں پریشا کے ذکر پر چمک اٹھی تھیں. 1 ہفتے بعد میرا ولیمہ ہے، اسی دن پریشا کی آپ کے ساتھ رخصتی ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب سمجھے. پری کو آپ کی بہت فکر ہے، اس لیے اپنا دھیان رکھیں. یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. آپ کا بہت شکریہ، فرحاد متشکر لہجے میں بولا. شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے. یہ کہہ کر سبریز نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے. تمہیں کیا بتاؤں، تم کیا ہو میرے لیے؟ حیات ہو، نجات ہو، پوری کائنات ہو. سب پریشا کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے اور بہت خوش بھی ہوئے تھے. وہ ان کے پاس بھی رہ کر نہیں تھی. اسے کتنے دفعہ فرحاد سے فون کر کے اس کی خیریت پوچھی تھی، لیکن فرحاد نے ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا تھا، جس کا سر بڑا کلک تھا. حرین اس کی ہر حالت نوٹ کر رہی تھی. پریشان مت ہو میری پری، تمہارا شہزادہ تمہیں ایک دفعہ ہی لینے آئے گا. وہ اسے تسلی دیتی تو وہ مسکرا دیتی. سبریز بھی آج 2 دن بعد گھر آیا تھا تو حرین کا موڈ کافی آف تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، دل محسوس کر رہ گئی. معروف نے اسے آنکھوں کے اشارے سے اس کے پیچھے جانے کا کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. غصہ بھی تو دکھانا تھا. ہورے، اتنے میں سبریز کی آواز آئی تو پریشا نے بھی اسے ٹھوکا مارا. ایک ہی دفعہ ولیمے کے بعد جاؤں گی نا، تھوڑا سا موڈ بھی تو دکھانا تھا. ٹھیک ہے، میں لالا کو کہہ دیتی ہوں. یہ کہتے ہوئے پریشا اٹھنے لگی تو اس نے اس کا
ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خود ہی کہہ دیتی ہوں رہنے دو، اگر سب کہہ رہے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کتنی وعدے دی ہیں، کیا بہری ہو گئی ہو؟ مجھے وائٹ کلر کی شرٹ نہیں مل رہی، مجھے ڈھونڈ دو۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بناتے ہوئے بولا تو حرین کو تو گویا آگ ہی لگی، یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے بے چین ہو کر اپنے پاس بلا رہا ہے، اور ادھر تو معاملہ ہی مختلف تھا۔ وہ اس کے سارے کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگ گئی تو اس نے غصے سے اس کو دیکھا۔ میں نے تمہیں شرٹ ڈھونڈنے کا بولا ہے، ساری شرٹس خراب کرنے کا نہیں۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم سپرے کر کے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا ناک کا دانہ جائزہ لیا، جو اس وقت روٹھی روٹھی اس کے لبوں پہ تبسم بکھیرنے کا باعث بنی۔ بلیک پینٹ اور اوپر بنیان پہنے، اپنے بالوں کو سلیقے سے سجائے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حورے ناراض کیوں ہو یار، اب تو میں نے تمہیں آنکھیں دکھانا بھی چھوڑ دی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پتہ جو ہے کہ 2 دن سے غائب ہے، اس لیے اب نرمی سے ہی منانا ہے۔ کہاں غائب تھے 2 دن سے؟ وہ اس کی بنیان کو غصے سے ضرور سے کھینچتے ہوئے بولی، یہ کیا حرکت ہے حورے؟ وہ اب تھوڑا برہم ہوا تھا، اور یہ کیا حرکت ہے کہ بیوی کو اکیلا چھوڑ کر خود پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں۔ وہ اب اس کی بنیان چھوڑتے ہوئے بولی، کسی ضروری کام میں مشغول تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ وہ اب اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، بات نہیں کرنی مجھے آپ سے۔ وہ منہ پھلا کے بولی، تو پھر کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ وہ غصے سے جھنجھلا اٹھی اور دور ہونا چاہا، لیکن سبریز کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، 2 دن بعد گھر لوٹا ہوں، اب تو غصہ تھوک دو۔ وہ ہاتھ کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، لیکن اب میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی، ولیمے تک تو میں اپنی اماں جانی کے پاس ساتھ ہی سوؤں گی۔ اس کی معصومیت بھری دھمکی پر سبریز مسکرا دیا، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے تم کہو۔ وہ بڑے آرام سے بولا تو حرین نے اس کے سینے پر مکوں کی بارش کر دی، جس پہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، جو کام کر نہیں سکتی وہ کہتی کیوں ہوں؟ اس کے چہرے پر بوسہ لیتے ہوئے بولا، آپ تو رہ لیتے ہیں نا میرے بغیر؟ اب وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تمہارے بغیر کہاں رہتا ہوں، تم تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہو میری جان۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولا تو کئی لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، میرا سبز بلّہ۔ اس نے جب یہ کہا تو سبریز کو پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ مان گئی ہے، کیونکہ جب وہ اپنی موج میں ہوتی تب ہی یہ لفظ کہتی تھی، اچھا جلدی سے شرٹ نکال دو، مجھے بہت جلدی کہیں پہنچنا ہے۔ سبریز کی یہ بات سن کر حرین کا موڈ پھر بری طرح آف ہوا تھا، اب باہر جانے کا سوچنا بھی بات، میں نہیں دیتی آپ کو شرٹ۔ وہ سبریز کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے غصے سے بولی، حورے کیا نادانی ہے یار، میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں۔ غصہ تو اسے بہت آیا، لیکن وہ اس کے ساتھ سختی برتنا نہیں چاہتا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ لڑکی اپنی بیوقوفیوں سمیت اس کے دل میں بس چکی تھی۔ بس رات ہونے والی ہے تو آج میں سکون سے سونا چاہتی ہوں، اور وہ سکون مجھے آپ کے ساتھ ہی ملے گا، اور پتہ ہے میری طبیعت بھی خراب، دل عجیب سا خراب ہو رہا ہے۔ وہ لاڈ سے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو سبریز کا ماٹر ٹھنکا، اب ڈرامے بازی مت کرو میرے ساتھ، مجھے پتہ ہے تم بہت بڑی ایکٹر ہو۔ وہ اس کا چہرہ انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ ایکٹنگ تو صرف آپ کو گھر لانے کے لیے ہی تھی، آپ نے کیا مجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے؟ اور اب منہ بسوڑتے ہوئے بولی تو اس کو بالکل معصوم سی لگی، کہیں میں باپ تو نہیں بننے والا؟ ایسی حالت تو تبھی ہوتی ہے، اسے اندازہ لگایا تو حرین صدمے میں چلے گئی، نہ کریں سبریز، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، آپ کو بڑا تجربہ ہے ایسی حالت کا۔ وہ پریشانی سے بولی تو سبریز کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اگر اتنی اچھی خبر ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تجربے پر کیا کہہ رہی ہو؟ عموماً جب عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ماں بننے والی ہوتی ہیں۔ سبریز کو اس کی بات سن کر واقعی غصہ آیا تھا، یہ عورت کس کو کہا، اور تقریباً غصے سے چیختے ہوئے بولی تو سبریز نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا، لیکن وہ تو صدمے میں تھی، اس کے گھورنے کو نوٹس نہ کر سکی۔ ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے، ٹینشن میں شادی ہو اور میں کوئی انجوائے بھی نہیں کر پائی، اور آپ مجھے کہیں بھی نہیں لے کر گئے۔ اگر میں ماں بننے والی ہوئی تو میری خیر نہیں، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، زیادہ ٹریول نہ کرو، اور آپ بس اپنے بزنس اور دوسرے کاموں میں بیزی رہتے ہیں، کہیں بھی نہیں لے کے گئے، اتنا ظلم ہوا ہے میرے ساتھ۔ یہ سب کہتے ہوئے دنیا کی دگھی ترین لڑکی لگ رہی تھی، جبکہ سبریز کی بات سن کر ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی اس نے اسے ٹائم بہت کم دیا تھا اور کہیں لے کر بھی نہیں گیا تھا۔ ولیمے کے بعد تمہارے لیے سرپرائز ہے کہ میں تمہیں لے کر دبئی جانے والا تھا، جبکہ اگر کوئی خوشخبری ہے پھر تو اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑے گا۔ آخری بات پہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اندر تک اس کا حلق کڑوا ہو گیا، مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، جو مرضی ہو جائے، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ وہ عجیب ضدی پن سے بولی، اچھا میں لیٹ ہو رہا ہوں، آ کر اس موضوع پر بات کریں گے، خبردار کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنے وارڈروب کی طرف بڑھا
اور اس میں سے خود ہی ایک وائٹ کلر کی شرٹ نکال کر پہن لی۔ میں سیریسلی آپ سے کہہ رہی ہوں، اگر آج آپ گئے تو میں آپ کے ساتھ بالکل ناراض ہو جاؤں گی اور اس کمرے میں بھی نہیں آؤں گی۔ میں اپنی اماں جانی کے ساتھ سوؤں گی۔ آپ میری دھمکی کو بات کو دھمکی مت سمجھیے گا، میں اس پر عمل کر کے دکھاؤں گی، کیونکہ آپ نے میرا پیار دیکھا ہے، غصہ نہیں دیکھا۔ سبریز صاحب، آخری بات وہ دانت پیستے ہوئے بول کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سبریز اس کی دھمکی پر تعصب سے سر ہلانے لگ گیا۔ یہ چبھن، اکیلے پن کی یہ لگن، اداس شب کی میں ہوا سے لڑ رہا ہوں، تجھے کیا بتاؤں، کب سے تیرے نام سے شفا ہوں، کوئی زخم وہ عطا کر، میرے نامہ بر ملے تو اسے کہنا، یہ ادب سے وہ جواں رتوں کی شامیں کہیں کھو گئی ہیں۔ محسن، میں تو بجھ کے رہ گیا ہوں، وہ بچھڑ گیا ہے، جب سے گئی تھی نیند تو آنکھوں سے روٹ کر ہی رہ گئی تھی۔ لیکن فرحاد علی شیرازی کو اپنے پروفیشن سے بھی عشق تھا۔ پہلے بھی وہ اپنے پروفیشن سے کوئی کوتاہی برت چکا تھا، اب اس نے وہ فائل ولید خان کے حوالے کر کے بہت بیوقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ اگر سبریز فائل نہ نکل پاتا تو یہ سوچ کر ہی فرحاد علی شیرازی کا پارا چڑھ جاتا اور ساتھ پریشانی کی بیوقوفی پر، پریشے کی بیوقوفی پر بھی غصہ آ جاتا۔ لاہور سے نرگس آ گئی تھی، اس کے ساتھ اس کا بھائی اور بہوج بھی اس کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ وہ تو مل کر چلے گئے، لیکن نرگس اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ادھر ہی رک گئی، کیونکہ وہ اس کو اس حال میں اکیلا نہ چھوڑنا چاہتی تھی۔ لیکن پھر ہاتھ پیچھے کر لیتی، کیونکہ وہ کتنی دفعہ اسے فون کر چکی تھی۔ وہ ہر دفعہ اس کا لہجہ سرد ہوتا تھا۔ فرحاد، مجھے پتا ہے کہ جو کچھ پریشے نے کیا وہ جذبات میں آ کر کیا، تم اسے پیار سے سمجھاؤ کہ تمہارا پروفیشن کس قسم کا ہے تو وہ سمجھ جائے گی۔ اس طرح خود کو اس سے دور کرنا اور خود بھی سزا بھگتنا اور اسے بھی سزا دینا، یہ کون سا اچھا طریقہ ہے؟ نرگس بیٹے کی حالت دیکھ کر کلس کر رہ گئی، اس لیے بڑی تشویش سے بولی، لیکن مما ایک دفعہ مجھ سے ڈسکس تو کرتی نہیں، یا نہ اب وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا، اور جو وقت ہے اس کو کیوں اذیتوں میں گزار رہے ہو؟ نرگس کے لہجے میں اب ہلکا سا غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد سبریز کا ولیمہ ہے، آ جائے گی آپ کی بہو بھی۔ آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ پریشے کا نمبر دے کر نرگس ریلا مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ السلام علیکم، آواز سن کے فرحاد کا غصہ پھر اود کر آیا۔ وعلیکم السلام، لہجہ ہر تاثر سے آ رہی تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اب ٹھیک ہوں میں، اس کے سر سے جواب پر وہ سوچنے لگ گئی کہ اب کیا پوچھے۔ کھانا کھا لیا ہے، میرا حال نہیں پوچھیں گے؟ وہ اپنے آنسو پیچھے دھکیلتے ہوئے یہ بات کر گئی۔ آواز سے تو ٹھیک لگ رہی ہو، اب میں کیا پوچھوں؟ برائے نام بھی دل نہیں رکھا گیا، جس پر پریشے دل محسوس کر رہ گی۔ اب تو وہ فائل بھی آپ کو مل گئی ہے، اب تو غصہ چھوڑ دیں۔ بڑی ہمت کر کے وہ بولی تو فرحاد نے غصے سے مٹھیاں بینچ لیں۔ تم نے تو اپنا کام کر دیا تھا، اگر نہ ملتی تو پھر تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوتا، میرا سارا کریئر داؤ پہ لگ جاتا، پہلے ہی تمہاری وجہ سے۔ تو نہ کرتے میرے ساتھ نکاح، میں نے آپ پر زور دیا تھا کہ میرے ساتھ نکاح کریں، آپ کو کچھ بھی میری وجہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے تو میں جہاں پر ہوں مجھے وہیں پر رہنے دیں۔ پریشے کے کبھی صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا تھا، اسے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ فرحاد اس کی باتیں سن کر شوق میں آ گیا تھا۔ دل کا ارادہ ہے کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے، جبکہ یہ کہہ کر فون بند کر کے پریشے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی بے اتنائی تو مت برتیں کہ میں آپ کی بے اتنائی کے وار سہتے ہی مر جاؤں۔ دل تھا کہ پھٹنے کو تیار تھا، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر لمحہ وہ اس کی فکر میں گلتی رہتی تھی، اور وہ تھا کہ اسے پرواہ ہی نہ تھی۔ میرے ستمگر، مجھے اب بس اتنا بتا، جدائیوں کا عذاب ضروری ہے؟ نہیں کروں گی بات، اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، یعنی میری بات کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے؟ وہ غصے میں کمرے میں آ کر غصے سے دوپٹہ بیڈ کے اوپر پھینکتے ہوئے بولی اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ وہاں سے غصے سے اپنے 2-3 سوٹ نکال کر نیچے پھینکتے اور کچھ فضولی چیزیں نکالیں، پھر صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے ارد گرد لپیٹ لیا، یعنی کہ میں تمہارے لیے خود کو بدل دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سر سے دوپٹہ اتار کے گلے میں ڈالا۔ کہاں جا رہی ہے؟ وہ کپڑے اٹھا کر ابھی دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اس کے پیچھے سے سبریز کی آواز پر اس سے پیچھے مڑ کے دیکھا، جو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنا وہم لگا، لیکن پھر وہ چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی۔ آپ گئے نہیں؟ منہ بنا کر کہا گیا، لیکن دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا پھر کبھی چلا جاؤں گا۔ انداز لاپرواہ تھا، جس پر اس نے ٹھٹک کے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیا ہے جو کہہ دیتے کہ تمہاری وجہ سے نہیں گیا، لیکن نہیں، اس طرح کہنا تو ان کی عادت میں شامل ہی نہیں۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ اماں جانی کے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ دروازے تو سبریز کچھ نہ بولا، مڑ کر اسے دیکھا جو سنجیدگی سے موبائل کھول کر بیٹھ گیا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ میں اماں جانی کے کمرے میں جا رہی ہوں، اب وہ دانت پیستے ہوئے بولی، جس پر سبریز نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کروں پھر؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ موبائل میں بزی ہو گیا۔ سبریز، میں واقعی جا رہی ہوں، دل تو کر رہا تھا کہ وہ رو دے، یعنی میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اچھا، پہلے جھوٹ کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تو وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گئی، جبکہ سبریز کو لگا کہ وہ واپس آ جائے گی، لیکن وہ نہ آئی تو اسے الجھن ہونے لگ گئی، کیونکہ وہ اس کی ناراضگی
کہ ڈر کی وجہ سے ہی تو نہیں گیا تھا۔ اس کو اسی وقت فون میں لایا، حورے واپس آؤ، کیوں نہیں آتی؟ میں آج اماں جانی کے پاس ہی سوؤں گی۔ وہ بڑے آرام سے اپنا بستر ادھر ہی لگاتے ہوئے بولی، لیکن اب میں اپنی اہمیت بھی تو جاننی تھی۔ شرافت سے اپنے کمرے میں اب سبریز کو غصہ آ گیا تھا۔ خود لینے آئیں گے تو میں آؤں گی، ایسے تو میں نہیں آؤں گی۔ اب وہ پھیل کر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے اتنے نخرے نہیں برداشت کر سکتا، مجھے نیند آ رہی ہے، نہیں آنا تو نہ آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے فون بند کر دیا تھا، جس پر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو میرے بیٹے کو؟ معروف جو اس کی بحث سن رہی تھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کا تو بیٹا ہے نا سبز باللہ، اس سے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس میرے لیے بالکل ٹائم ہی نہیں۔ میں بھی اب آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ دل تو کر رہا تھا بھاگ کر چلے جائے، لیکن اب اپنی عزت بھی تو رکھنی تھی۔ چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آؤں۔ یہ کہہ کر معروف نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ مجھے اپنے کمرے سے باہر نکال رہی ہیں؟ لہجے میں دہائی تھی۔ میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کے اسے کمرے میں لے آئیں، جبکہ سبریز بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ ماں کو دیکھ کر ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ سبریز، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میری بیٹی کے لیے بھی ٹائم نکالا کر، اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں صرف اماں جانی کے کہنے پر آئی ہوں، یہ کہہ کر وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی، جس پر سبریز نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ اب خود لینے آئے گا تو بیڈ پر جاؤں گی، اب اتنی بھی میں گری گزری نہیں ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دوسرا کمبل نکال کے صوفے پر لیٹ گئی۔ حورے، کیا بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ ادھر آؤ، وہ جھنجھلا کر بولا۔ نہیں آتی، لہجے میں ایک اکڑ تھی۔ سوچ لو، سوچ لیا، ہر دفعہ میں ہی جھکوں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سبریز نے اسے بازو میں بھرا۔ چھوڑے، نہیں سونا مجھے آپ کے پاس، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، اب تمہاری آواز نہ آئے حورے۔ اس نے اسے لٹا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور زیرو کا بلب آن کر دیا۔ آپ کو تو ایک گونگی بیوی چاہیے تھی، جو بس آپ کے اشاروں پر ہی ناچتی رہتی۔ زبان کچھ زیادہ ہی نہیں تیز ہوگی تمہاری؟ اس کی پیشانی کے اوپر اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے بولا۔ زیرو بلب کی روشنی میں سبریز کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں میں مچلتے جذبات سے وہ ناواقف تو نہ تھی۔ ایک دم سے ہی چہرہ موڑ گئی۔ مجھے لگتا ہے میری کوئی ویلیو ہی نہیں، یہ کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر بھر کر آئے۔ فضول باتوں کو ذہن میں جگہ مت دو۔ وہ اب اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اماں جانی کے کمرے میں لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ لاڈ سے بولی۔ تم پاگل ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں۔ چھوڑے، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ موڈ مت خراب کرو یار، تھوڑی سی بڑی ہو جاؤ۔ وہ اب مسکراتے ہوئے بولا۔ ہر دفعہ بس مسکرا کر مجھے رام کر لیتے ہیں۔ وہ اب کونیاں اس کے سینے پر ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، لیکن زیادہ دیر ان آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی اور اپنے دل کو لان تان کرنے لگ گئی، جو اس کی مسکراہٹ پر ہی واری صدقے چاہتا تھا۔ اسی وقت سبریز کا فون بجا تو اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ نمبر دیکھ کر ایک دم سے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ حرین کا دل کیا کہ فون کو ہی توڑ دے۔ کیا؟ ایک دم سے سبریز اونچی آواز میں بولا تو حرین بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، ابھی پہنچتا ہوں۔ سبریز نے یہ کہہ کر لائٹ آن کی اور ایک دم ہی بیڈ سے نیچے اترا۔ کیا ہوا ہے؟ میری گاڑی کو بلاسٹ سے اڑا دیا گیا ہے، میرے ڈرائیور 2 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سبریز اجلت سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حرین کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اگر اس گاڑی میں سبریز بھی ہوتا تو اس سے آگے اس کی سوچ جا نہ سکی، اور وہ گاڑی میں بیٹھا سبریز بھی یہی سوچ رہا تھا کہ حرین اسے آج گھر نہ روکتی تو گاڑی میں وہ بھی دشمن کا نشانہ، یقیناً وہی نشانہ تھا۔ موقع پر ہی ان کے تینوں بندوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی جگہ پر اپنے ایک بندے کو بھیجا تھا۔ اس کا سیدھا شک ولید خان پر ہی گیا تھا۔ ولید خان، تمہیں میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دل ہی دل میں ارادے باندھ رہا تھا، جبکہ فرحاد نے بھی اس کے خلاف ایک پوری فائل تیار کر لی تھی۔ جب فرحاد کو سبریز پہ قاتلانہ حملے کا پتہ چلا تو اسی وقت اس کے پاس پہنچا۔ ولید خان نے یہ آگ بھڑکا کر اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ وہ پہلے ہی فرحاد پر بھی 2 حملے کروا چکا تھا۔ شہزر خان نے اب ولید خان کے خلاف اقدامات سوچ لیے تھے، کیونکہ وہ دن بدن پورے علاقے کے لیے خطرناک بنتا جا رہا تھا۔ پریشا، جو پہلے ہی پریشان تھی، اب لالا پر حملے کا سوچ کر اس کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ سبریز جب گھر لوٹا تو حرین آس پاس کی پرواہ کیے بغیر جا کر اسے لپٹ کر رو دی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ سبریز نے اسے علیحدہ کرنا چاہا، لیکن وہ اس وقت صدمے میں تھی اور زور سے اپنے نازک بازوں کا ہالہ بنا لیا۔ حورے، خود کو سنبھالو یار، ہم اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیتے ہوئے بولا اور اس کے آنسو صاف کیے تو حرین نے بے ساختہ اس کے ہاتھ چوم لیے، جبکہ سب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شہزر خان نے اپنی بیگم کو کڑے تیوروں سے گھورا، جو حرین کی دیوانگی پر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ شوہر کی گھوری پر بھی آگے بڑھی،
اور حورین کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ سبریز نے شکر کا سانس لیا۔ سنا ہے کوئی اپنی شادی پہ راضی نہیں تھا، لیکن اچانک اتنی دیوانگی کہاں سے آ گئی؟ وہیں نے اس کے کان کے پاس آ کر بولی، ویسے یہ ایکٹنگ نہیں تھی، یہ تو نیچرلی لگ رہا تھا سب کچھ۔ ریحان کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی ریحان، سارا پیار تو لالا کے لیے ہی رکھ چھوڑا ہے۔ ریحان نے اسے چھیڑنا ضروری سمجھا۔ میرے لالا ہیں ہی اتنے اچھے اور پیارے کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے پلوشا جا کر اپنے لالا سے لپٹ گئی تو سبریز سے اپنی بہن کا ماتھا چوم لیا۔ فریشے بھی وہیں آ گئی تھی اور سبریز کے گلے لگ کے بے ساختہ رو رہی تھی، کیونکہ وہ اس سب کا قصوروار خود کو سمجھ رہی تھی۔ پری میری جان چپ کرو، کیوں رو رہی ہو؟ لالا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا، وہ ہچکیوں کے درمیان میں بولی، جبکہ اندر آتے فرحاد نے سنجیدگی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب یہ سب کا ملنا ملانا ہو گیا تو ہم نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اب سب لوگ جائیں۔ شہزاد خان اکتا کر بولے۔ پری اس سے علیحدہ ہو کر اپنے آنسو صاف کرنے لگ گئی، جبکہ اسی دوران اس کی نظر پیچھے کھڑے فرحاد پر پڑی۔ اتنے دنوں بعد آنکھوں کو جیسے بینائی مل گئی تھی، کتنی ہی دیر وہ فرحاد کو دیکھتی رہی۔ پری میں نے کیا کہا؟ بیٹا جاؤ چائے پانی کا انتظام کرو۔ شہزاد خان اس کی محویت نوٹ کر چکا تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ کر بولے تو وہ اپنی بے ساختگی پر خود کو کوستے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ فرحاد کی نظروں نے اس کا غائب ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ پھر کافی دیر تک سب کی مشترکہ میٹنگ ہوتی رہی اور سب نے مل کر ایک ہی فیصلہ کیا کہ ولید خان کو کس طرح اس کے انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ اب یا تو ولید خان ادھر رہ سکتا تھا یا تو یہ لوگ۔ شہروز سبریز پر حملے کو لے کر کافی بپھرا ہوا تھا، لیکن شہزاد خان اور سبریز نے فی الحال اسے چپ رہنے کا بولا۔ لیکن بابا جان، پہلے اس نے ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی اور اب اس نے سبریز کو جان سے مارنے کی۔ اگر سبریز کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ میں اسے مزید کوئی چانس نہیں دینا چاہتا، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اس کا کام تمام کروں گا۔ شہروز کسی کہنے میں نہیں آ رہا تھا۔ شہروز صاحب، آپ اپنی جگہ پر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے قانون کو بھی دیکھنا ہے اور جو اقدامات اٹھانے ہیں قانون کو سامنے رکھ کر ہی اٹھانے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ولید خان اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ آپ سے زیادہ مجھے فکر ہے، کیونکہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اسے کسی طور نہ بخشوں گا۔ یقین رکھیے۔ فرحاد نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ فرحاد کافی دیر بیٹھا رہا، پھر اسے اجازت چاہی تو سبریز سے عجیب نظروں سے دیکھا۔ پری اپنے کمرے میں ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ سبریز سے اپنی بہن کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس نے خود ہی فرحاد کو بول دیا، نہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سبریز نے تھوڑا سا برہم ہو کر اسے دیکھا۔ فرحاد بھائی، کیا آپ میں اور پری میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں ہماری پری کو؟ حورین نے اچانک آ کر اپنی گوہر افشانی کی تو فرحاد اور سبریز دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، جبکہ فرحاد نے تھوڑا برہم ہو کر دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے؟ آپ کو اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے رکے سے جواب پر حورین کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سبریز نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں کیسے چپ رہ سکتی ہوں؟ سبریز، حالت دیکھیے آپ کی، ہر وقت ان کو یاد کرتی رہتی ہیں اور ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ نکاح کے لیے کیسے پاگل ہو رہے تھے اور اب دیکھو ایک نظر سے اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ حورین کہاں چپ بیٹھنے والی تھی، اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی دی۔ حورے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ یہاں سے۔ اس کی باتیں سن کر فرحاد کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس سے سبریز نے حورین کو آنکھیں دکھا کر وہاں سے بھیج دیا۔ پھر چلتا ہوا فرحاد کے قریب آیا، جو خود اسے یہاں پر چھوڑ کر پتہ نہیں ضبط کے کن کن مراحل سے گزر رہا تھا۔ آپ نے میری بہن کو خوشیاں دینے کا وعدہ کیا تھا، سبریز کے لہجے میں شکایت تھی۔ فرحاد کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میرا وعدہ اپنی جگہ قائم ہے، میں اس سے مکرنے والا بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ کی بہن کی کوئی خوشی دیکھ کر میں آپ پر احسان نہیں کروں گا، کیونکہ جب میں اسے خوش رکھوں گا تو اپنی ذات کو بھی خوش رکھوں گا، وہ میری ذات سے الگ نہیں۔ ٹھہ ٹھہ کر بولتے فرحاد کا باری لہجہ سبریز کو کافی کچھ پاور کروا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ آپ کی وجہ سے دکھی ہے، میری وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ اسے کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایماندار آفیسر کی بیوی ہے۔ فرحاد کا لہجہ دو ٹوک تھا، جس پر سبریز ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اور بدقسمتی سے اس ایماندار آفیسر سے وہ بہت محبت کرتی ہے جسے قدر ہی نہیں۔ کان لگا کر سننے کی عادت تھی، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ حورین بی بی کان لگا کر بات نہ سنے، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو بیچ میں بول پڑی، جس پہ سبریز نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا، لیکن مقابل کسے پرواہ تھی؟ حورین صاحبہ، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میں ان کی کتنی قدر کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو میں اس سے کئی گنا زیادہ میں اس کو چاہتا ہوں۔ چلتا ہوں، اجازت دیجیے۔ یہ کیسی محبت ہوئی کہ ملے بغیر ہی جا رہے ہیں؟ وہ آواز بلند بڑھائی۔ تو تم پھر کیوں آ گئی؟ سبریز نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر مچلی۔ میں گئی ہی کہاں تھی، میں تو ادھر ہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ میں پھر ادھر سے گزر رہی تھی، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بات کر گئی۔
آخر میں آ کر آواز اس کی ہلکی ہوگی کیونکہ سبریز خوفناک تیور لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی دونوں کلائیاں جکڑ کر اس کی پیٹھ کے پیچھے لگائیں۔ ایک دفعہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہورے؟ کلائی پر تھوڑا دباؤ بڑھایا تو اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ بچی کی جان لینی ہے کیا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی ادا سے بولی۔ بس اتنا سا خم تھا تم میں؟ زبان تو ہر وقت فراٹے بڑھتی رہتی ہے۔ سبریز ہم ڈرائنگ روم میں کھڑے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ اپنی بیوی پر اتنا ظلم ٹھیک نہیں ہوتا۔ حورین کی طرف بڑی مظلومیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ واقعی ہی تمہیں ایکٹنگ میں ایوارڈ ملنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں۔ ویسے یہ فراٹے بڑھنا کسے کہتے ہیں؟ وہ پرسوچ سے انداز میں بولی۔ یعنی پٹر پٹر زبان چلتی ہے۔ سبریز نے تھوڑی سی وضاحت کی تو وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگ گئی۔ میری تو زبان پٹر پٹر چلتی ہی نہیں، آپ نے ابھی زبانیں چلتی کہاں دیکھی ہیں؟ میں پتہ ہے میری کلاس میں ایک لڑکی ہوتی تھی جولیا، اب بھی وہ بات کر رہی تھی کہ سبریز وہاں سے اٹھ گیا تو اس نے حیرت سے دیکھا۔ یعنی میری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں؟ پریشے کے پاس جا رہا ہوں، ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ سبریز میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں، میں اماں جانی سے بول دیتی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر سبریز نے اسے گور کر دیکھا۔ ابھی کل ہی کہہ رہے تھے کہ اب میں نے گھورنا بند کر دیا ہے۔ یہ گھورنا بند ہے کیا؟ مجھے کیا آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ اب اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو میں تمہیں پیار کروں گا؟ چائے بنانے کا بولا ہے، ہل جوتنے کا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پریشے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صدا کی ہڈ حرام حورین چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ پیار کہاں کرتے ہیں مجھ سے، بس میں ہی پاگل ہوں اس سبز بلے کے پیچھے۔ کچن میں داخل ہوتے اس کی بڑبڑاہٹ عروج پر تھی۔ پری کیا ہوا ہے؟ کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو پریشان کر کے؟ پریشے کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر سبریز کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ لالا فرہاد میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہاتھوں میں چہرہ چبا کر پھوٹ کر رو دی۔ سبریز نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ پاگل لڑکی، چپ کر جاؤ، وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، بس وقتی غصہ ہے، اب اگر تم مزید روئی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ سبریز نے یہ کہا تو وہ جلدی اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ مبادہ وہ بھی اس سے ناراض نہ ہو جائے اس کی اس حرکت پر۔ سبریز کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ دن صبر کر لو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر 4 دن بعد تو تمہاری رخصتی ہے، اتنا ناراض رہ پائے گا تم سے؟ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تو پریشے کو کچھ تسلی ہوئی۔ بس اتنا یاد رکھنا، اپنے شوہر کو بتائے بغیر کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز کرنا، کیونکہ مرد کی فطرت بہت عجیب و غریب قسم کی ہے۔ جب اس کی ناں پر ضرب لگتی ہے تو وہ ایک نرم دل انسان سے بے رحم انسان بننے میں دیر نہیں لگاتا، جیسے کہ آپ بنے ہوئے ہیں اس وقت میرے لیے۔ میری طبیعت اتنی خراب ہے، مجھے چائے بنانے کا بولا۔ حورین بڑی مظلومیت سے بولی تو پریشے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، جبکہ اب حقیقت میں سبریز کو غصہ آیا تھا۔ یعنی یہ ایک لڑکی ایک چائے نہیں بنا کے دے سکتی تو آگے مستقبل میں کیا ہوگا؟ پورے اٹھاؤ چائے اور لے جاؤ یہاں سے، وہ درستگی سے بولا تو ایک دم ہی اس نے سنجیدگی سے سبریز کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے لالا آپ کو؟ وہ مذاق کر رہی تھی۔ پریشا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ مذاق نہیں، یہ زندگی ہے، اب اس کو بھی بڑا ہو جانا چاہیے، ہر وقت کی غیر سنجیدگی اچھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے پری، اب میری گڑیا پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پری کو تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حورین ہونکوں کی سبریز کی پیٹھ کو دیکھنے لگ گئی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو ناراض ہو کر چلے گئے؟ تمہارے شوہر کا اثر آ گیا ہے اس انسان پہ، وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی۔ پریشا چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ حورے اب بچپنا چھوڑ دو میری جان، سبریز لالا بہت سنجیدہ انسان ہے، تمہیں تو خود سے ان کے کھانے پینے کا، کپڑوں کا اور جو بھی چیز چاہیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے، پر یہ لاپرواہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب تم اپنی ہڈ حرامی ختم کر دو، پریشا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کیا 2 دن میں ناز نخرے نہیں اٹھا سکتے؟ وہ پنجابی فلم کے ہیرو کی طرح روٹ جائیں اور میں ان کے آگے پیچھے ڈانس کر کے مناؤں؟ حورین بلا تکان بول گئی، جبکہ پریشے کو اب اپنا کہا دبانا مشکل ہو گیا۔ ویسے کیا سچ میں تم نے کبھی ڈانس کیا لالا کے سامنے؟ ویسے تو تمہیں بڑا اچھا ڈانس آتا ہے۔ پریشا اس کا ڈانس کافی دفعہ دیکھ چکی تھی، منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ پہلے ہی شوہر کی طرف سے پریشان ہوں، میرے ہاتھ سے پٹائی نہ کروا لینا۔ حورین نے ایک مکہ بنا کر اسے دکھایا، جبکہ پریشا کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات نمودار ہوئے تو حورین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اگر اس کی حرکتوں کی وجہ سے تھوڑی دیر خوشی ہوئی تو اسے خوش رہنے دیتی۔ ویسے آپس کی بات ہے، ایک دفعہ میں ڈانس کر رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا تمہارے لالا کمرے میں موجود تھے، پھر کیا ہوا؟ پریشا بے جانی سے بولی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور میں نے بولا میں ایکسرسائز کر رہی تھی، اور پتہ ہے مجھے کیا بولنے لگی کہ یہ ایکسرسائز نئی ایجاد ہوئی ہے کیا؟ ویسے میری ایکسرسائز کی وجہ سے تمہارے لالا کا موڈ کافی اچھا ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک دن مجھ سے فرمائش کی، کیا ہے نا میں ذرا شرمیلی بچی ہوں۔ آخر میں دوپٹہ دانتوں کے نیچے دبا کر اس نے کمال مہارت کی ایکٹنگ کی تو پریشا کھلکھلا کر ہنسنے لگ گئی۔ اب جا ذرا لالا کو دیکھ، ایسے ہی منا لو، تمہاری ایکسرسائز دیکھ کر وہ چائے پینا بھی بھول جائیں گی۔ پریشا ایک آنکھ دبا کر بولی۔ ویسے تھوڑی بہت ایکٹنگ مجھ سے ٹریننگ لے کر فرہاد کو ایسے منا لینا،
حرین کہاں پیچھے رہنے والی تھی، جٹ مشورہ دیا، تمہارے پاس بس فضول ہی باتیں ہیں، چائے بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کو گرم کر کے لے کے جانا۔ چائے کون کم وقت لے کے جا رہا ہے، اب ہم اپنی چائے دیں گے۔ وہ کھلکھلاتے وہاں سے چلی گئی تو پریشا نے چائے کا کپ اٹھایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اب اس نے اپنے لالا کو خود ہی چائے بنا کر دینی تھی۔ حرین سے تو اسے کوئی امید نہ تھی۔ وہ گھر آیا تو بہت اداس تھا۔ نرگس نے اس کی اداسی نوٹ کر لی۔ مل آنا تھا اس سے تاکہ اس کو بھی کچھ تسلی ہو جاتی، وہ تمہارے دل کو بھی۔ بے ساختہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ 2-3 دن بعد اس نے میرے پاس ہی آنا ہے، بھیا بھابھی اور بابا کو بلا لیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا ہاں میں نے سب کو کہہ دیا ہے، جس دن اس کی رخصتی ہوگی 2 دن بعد ہم نے ولیمہ رکھا ہے، تم اور پریشا لاہور آ جانا تاکہ ولیمے کا کام بھی ختم ہو۔ لیکن مما، لیکن کچھ نہیں فرحات، ہم بھی رشتہ داروں والے ہیں، وہ پریشا ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ نرگس نے وضاحت کی تو فرحات چپ کر گیا، کیونکہ کسی حد تک اس کی ماں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے مما، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اور ہاں، ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ کل رات تک ولید خان گرفتار ہو جائے گا۔ فرحات کے لہجے میں ایک سکون تھا جس پر نرگس نے بھی ایک سکون کا سانس لیا، کیونکہ اس فرحات خان نے ان کی زندگیوں میں کافی زہر گھول دیا تھا۔ سبریز ایک ضروری فائل دیکھ رہا تھا۔ جب حرین نے آ کر پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تو سبریز آرام سے اس کے ہاتھ پیچھے گئے تو وہ فائل اٹھا کر اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ حورے ضروری کام کر رہا ہوں، تنگ مت کرو، جا کر سو جاؤ۔ لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ چائے بنا کر لاؤں آپ کے لیے؟ لاڈ سے پھر اس کے گلے میں باہیں ڈالی تو سبریز نے فائل بند کر کے ایک سائڈ پر رکھی اور اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا۔ کیا چاہتی ہو؟ جھٹکا دے کر اسے مزید اپنے قریب کیا۔ آپ کو؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سبریز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جس پر حرین نے اپنے لب سبریز کے گال پر رکھے۔ شوہر کو منانے کے سارے ہنر آتے ہیں لیکن گھرداری نہیں آتی، اس کو بھی سیکھ لو لڑکی۔ سبریز کا موڈ کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ شوہر کو نہیں، اپنے محبوب کو۔ آپ تو میرے محبوب ہیں۔ وہ کیا گانا ہے؟ تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، میرا پیار یاد رکھنا۔ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی تو سبریز کو اپنا کہکہ دبانا مشکل ہو گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور سبریز نے اسے چھوڑا۔ دروازے پر پری تو اجازت ملتے سبریز کے لیے چائے لے کر اندر آئی۔ تم نے کیوں تکلیف کی گڑیا؟ نہیں لالا، تکلیف کیسی؟ آپ اس وقت چائے پیتے ہیں اس لیے میں بنا کر لائی، اور تم نے غلط وقت پر انٹری ماری ہے، ہم اس وقت پورے۔ سبریز سے آنکھیں دی گئی تو وہ چپ کر گئی، لیکن برے منہ بنانے لگ گئی۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، میں نے واقعی غلط وقت پر انٹری ماری ہے۔ اور زیر لب مسکراہٹ دباتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سبریز کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ کچھ سوچ سمجھ کر بولا کرو، کچھ شرم لحاظ ہے کہ نہیں؟ وہ اب چائے کا کپ اٹھا کر لبوں کو لگاتے ہوئے بولا۔ تو کیا غلط وقت پر انٹری نہیں ماری؟ میں کتنی مشکل سے آپ کو راضی کر رہی تھی، اور اب جا کر کہیں موڈ بنا تھا۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگی۔ اچھا کیا ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ کر مجھے بنا رہی تھی؟ وہ چائے کی چسکی لگاتے ہوئے بڑی دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب میں سونے لگی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اوپر کمبل لے کر لیٹ گئی، جبکہ سبریز دوبارہ فائل کھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ کلستی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ میری تو پرواہ ہی نہیں ہے، سبریز کو سنانے کے لیے بآواز بلند بڑبڑاہٹ کی گئی تو سبریز کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ در آئی۔ وہ چائے کا کپ خالی کر کے فائل بھی بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ اتنی حسین بیوی کی کون پرواہ نہیں کرتا؟ وہ اسے بازوؤں کے حالے میں لیتا ہوا بولا تو اس کے حسین کہنے پر حرین بی بی تو ایک دم کھل اٹھی تھی۔ آپ واقعی ہی سچ کہہ رہے ہیں؟ آنکھوں میں یقین دیکھ کر جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو۔ بالکل سچ، بس یہ بچکانہ حرکتیں ختم کر دو، گھرداری کی طرف بھی توجہ دو۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگی، اور اب گھر کے کاموں پر بھی توجہ دے گی۔ لیکن میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں، یا آپ پر توجہ یا گھر پر توجہ۔ شرارت سے بولی۔ فی الحال تو مجھ پر توجہ دو، لیکن کل سے گھرداری میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دو۔ وہ ایک معنی خیز مسکراہٹ سبریز کے چہرے پر آن ٹھہری تو حرین بھی مسکرا دی۔ ولید خان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، کیونکہ وہ بار بار غلطی پر غلطی کر رہا تھا۔ 2 دفعہ اس نے فرحات پر قاتلانہ حملہ کروایا، جبکہ سبریز کو بھی اس نے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آج پورے ثبوتوں کے ساتھ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس کے خلاف کیس عدالت میں چلنا تھا۔ وہ ہر قسم کی مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث تھا، اور فرحات نے بھی پوری جاؤشانی سے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ اس کے خلاف شہزاد خان کی گواہی نے اس کیس کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ اس کو پوری امید تھی کہ سزا ضرور ہوگی۔
لاہور سے سرمد شرازی جبکہ اس کا بھائی نبیل اور بھاوج بھی آ چکے تھے۔ پریشے کو رخصت کروا کر انہوں نے ادھر لانا تھا۔ پھر 2 دن بعد لاہور میں انہوں نے ولیمے کا انتظام کیا تھا۔ پورے خان مینشن کو زبردست طریقے سے سجایا گیا تھا۔ برقی کمکموں سے خان مینشن کی پوری گلی کو سجایا گیا، جبکہ گھر کے بڑے سیلان کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ اسٹیج پر جا بجا بچھے ہوئے پھولوں کی چادر آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ آج ان دونوں کی مائیں ہوتی۔ حورین تو بڑی چہک چہک کر تیار ہو رہی تھی، جبکہ پریچے بہت خاموشی۔ فرحاد سے بات کیے ہوئے آج کافی دن ہو گئے تھے۔ زرد رنگ کے لہنگے اور کرتی میں پھولوں کا خوبصورت زیور پہننے فریشے واقعی پری لگ رہی تھی، جبکہ حورین میرون کلر کا لہنگا اور گولڈن کلر کی کرتی پر سفید پھولوں کا زیور پہنے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر بھاگتی ہوئی تبریز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ لڑکی تمہیں آرام نہیں ہے؟ تو اسے برا سا منہ بنایا۔ اماں جانی تبریز کہاں ہے؟ میں انہیں ڈھونڈ رہی تھی، اجرت سے کہتے ہوئے اس سے اپنے کانوں کا بندہ چھڑوانے لگی، جو کہ دوپٹے کے ساتھ پھنس گیا تھا۔ تبریز کہیں بھاگا نہیں جا رہا، مردان خانے میں ہے، سو اور بھی کام ہے اسے، جاؤ جا کر اندر بیٹھے۔ انہوں نے اسے ہلکا سا گرکھا تو اس کا منہ بن گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں، اس میں کیا برائی ہے؟ ایک ادا سے بولی تو معروف کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کا ماتھا چوما۔ تعریف کا کیا ہے، میں تعریف کر دیتی ہوں، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ویسے تو سب میری تعریف کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے تعریف سننا چاہ رہی ہوں۔ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی، اس کو فرصت ملی تو وہ بھی کر دے گا۔ چلو میری بچی اندر چل کے بیٹھو، یہ کہہ کر معروف نے اسے اندر بھیج دیا، جبکہ دل ہی دل میں اس کی محبت میں مسکرا اٹھی۔ کہاں اس نے رخصتی پر اتنا ہنگامہ مچایا تھا اور اب وہ تبریز کے بغیر رہتی ہی نہیں تھی۔ نرگس نے اس پریشے کے کپڑوں اور شگن کے سب سامان میں تو پہلے ہی بھیج دیا تھا، جبکہ رات کو مہندی پر وہ سب لوگ آئے تھے سوائے فرحاد کے۔ پریشے کو جب الوشا نے بتایا کہ اس کے سسرال والے آئے ہیں تو ایک دم سے دل کی دھڑکن تیز ہوئی کہ شاید فرحاد بھی آیا ہو۔ یہ سوچ کر ہی دل خوشگوار انداز میں دھڑکا، وہ بھی تو اسے دیکھنا چاہ رہی تھی، وہ جو کب سے روٹھا بیٹھا تھا۔ لیکن جب اسے پلوشا نے بتایا کہ فرحاد نہیں آیا تو ایک دم سے ہی اسے اپنے سجے ہوئے روپ سے نفرت ہونے لگی۔ جس کے لیے یہ روپ سجایا تھا وہ نہیں آیا تو کیا فائدہ ایسے ہار سنگار کا؟ دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز نوچ پھینکے، لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ دل کی آنکھ کسی طور پر بجھ نہیں رہی تھی۔ کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے تو اس کی آنکھوں کا کاجل خراب ہو گیا، جس پر حورین نے اسے بے نقطہ سنائے اور اس کی آنکھوں سے بکھرا کاجل صاف کیا۔ پریشان نہ ہو، گن گن کر بدلے لینا اس سے۔ اب اگر تو روئی تو میں تمہارے لالا کو بلا لوں گی، پھر وہ اپنے طریقے سے تمہیں چپ کروائیں گے۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے، یہی گھر میں رہتے ہوئے تیرے لالا کی شکل کو صبح سے ترس گئی ہوں۔ آخر میں وہ اپنا دکھڑا بھی بیان کر گئی تو پری کے لبوں کو مسکراہٹ نے گھیر لیا۔ اسی وقت نرگس اور عائشہ پریشے سے ملنے کے لیے آئیں۔ نرگس نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ عائشہ نے تو پریشے کو کوئی پری گری پڑی لڑکی سمجھا ہوا تھا، ادھر آ کر اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ ویسے دلہا بھائی کدھر ہے؟ ہماری بلبل ان کے بغیر بہت اداس ہے۔ حورین کہاں چپ بیٹھنے والی تھی، پریشے کی گوریوں کی پرواہ کیے بغیر بولی، اسے ایک ضروری کام تھا، صبح سے لاہور گیا ہوا ہے، اگر جلدی آیا تو ہو سکتا ہے آ جائے۔ نرگس نے اسے آگاہ کیا کہ تو پریشے اور اداس ہو گئی کہ کوئی اتنے اہم دن میں بھی اس طرح کرتا ہے، ویسے یہ بھی تمہاری لالا کی طرح پورا خڑوس ہے۔ حورین گردن تعصب سے ہلا کر بولی تو پریشے نے اسے کوہنی مار کر چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ ایک تم اور تمہارے لالا کی گوریاں مار ڈالیں گی، دیکھا آنٹی، میں تو یہ جو سچ ہے وہی بولوں گی۔ اس سے نرگس کی تائید چاہی تو وہ مسکرا دی، جبکہ ساجدہ نے اسے چپ رہنے کا بولا تو وہ وقتی طور پر چپ کر گئی، اور یہ بھی غنیمت تھی۔ دونوں کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا اور رسمیں ادا کی گئیں۔ ویسے فرحاد نے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے، عائشہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ واقعی اونچا ہاتھ مارا ہے، میری بہو ہے ہی اتنی پیاری اور اچھی۔ نرگس کو بھی اپنی بیٹی کی پسند پر فخر محسوس ہو رہا تھا، جبکہ عائشہ اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ شہروز اب اسٹیج پر گیا تو اپنی بہن کو بہت پیار کیا، جبکہ مہرین نے بھی ان دونوں کو پیار کیا، جبکہ اس کی تلاشی نظریں تبریز پر ٹھہر گئیں۔ خوبصورت آف وائٹ کرتا شلوار پہنے، گلے میں خوبصورت مفلر ڈالے، وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ہائے میرا شہزادہ، وہ بلند آواز بڑھائی، جس کی نظروں کے تعاقب پریشے نے بھی دیکھا تو بے ساختہ اس کی بات سے اتفاق کیا۔ حورین اشارے سے اسے پاس بلا رہی تھی، لیکن ان میں یہ رواج نہ تھا کہ مہندی پر دلہا اور دلہن اکٹھے بیٹھیں۔ اس نے اشارے سے ریحان کو اپنے پاس بلایا تو وہ اس کے پاس آیا۔ اپنے لالا کو بول، میں بلا رہی ہوں، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں ہے بی بی، تمہارے رواجوں کی ایسی کی تیسی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ پریشے اور ریحان نے اسے ہونکوں کی طرح دیکھا۔ پریشے نے روحان کو بولا کہ لالا کو بلا کر لائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب تک لالا نہیں آئیں گے تو یہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ ریحان نے جب سپرے سے جا کر بولا تو اس نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا، ایک مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی، کیونکہ اس کے پہلو بدلنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر بے چین بیٹھی ہے۔
چلتا ہوا اسٹیج پر آیا تو حرین کا دل کیا اٹھ کر اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لے۔ کہاں تھے آپ؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہ سنبھلی، پھر بھی بولی۔ بیٹھی آس پاس بیٹھی عورتیں مسکرا اٹھیں۔ وہ کئی لڑکیاں معنی خیزی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کانوں میں خسر پھسر کرنے لگی۔ فرحاد نے آگے بڑھ کر پریشا کے ماتھے پر بوسہ دیا، ایک گہری نظر اپنی بے جان بلبل پر ڈال کر اسٹیج سے اترنے لگا تو حرین کو چکر سا آیا تو بے اختیار صبریز کو پکار بیٹھی۔ صبریز، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کو آپ پر پیار آ رہا ہے لالا۔ ریحان آنکھ سے مکھی اڑا کر اسٹیج سے نیچے اتر آیا، جبکہ صبریز نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ پہلے تو اسے شک ہوا تھا کہ اسے روکنے کے لیے ایسا کرے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ سب ہی اس کی طبیعت خراب ہونے پر بڑے پریشان ہو گئے۔ وہ اسے اٹھا کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تو سارے حال نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ صبریز نے اسی وقت ڈاکٹر کو فون کیا جو اگلے 10 منٹ میں ادھر تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جو خبر سنائی، وہ خبر سن کر سارے گھر میں خوشی کی ایک لہر ڈول گئی۔ صبریز یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا تھا، یعنی کہ ان کی ڈرامہ کوئن جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس کی طبیعت واقعی خراب تھی۔ جبکہ یہ خبر سن کر حرین شوق میں چلی گئی۔ جب سب کمرے سے باہر گئے تو صبریز نے آگے بڑھ کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ لیکن یہ کیا، وہ رو رہی تھی؟ برے کیا ہوا یا رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی میرے گھومنے پھرنے کے دن ہے اور یہ مصیبت میرے گھر پڑ گئی۔ پورے وہ ایک دم سے دھاڑا تھا۔ وہ اسے غضبناک انداز میں دیکھا۔ پہلی دفعہ وہ اس کے ساتھ ایسا بولا تھا۔ آج اس طرح کی بکواس کی، آئندہ یہ لفظ تمہاری زبان پہ نہ آئے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بجائے خدا کی شکر گزاری کرنے کے تم ناشکری کر رہی ہو۔ وہ غصے سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے اس طرح غصہ دکھانے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبکہ اندر آتی ساجدہ نے بھی ہلکا سا اسے ڈانٹا، کیونکہ اس خوشی کی خبر سے وہ بہت خوش تھیں۔ جبکہ صبریز اماں جانی کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا باہر آ گیا۔ جب پریشا کو اس خوشی کی خبر کا پتہ چلا تو اپنی ساری اداسی پل میں بھول گئی، کیونکہ خبر ہی ایسی تھی، اس کے جان سے پیارے لالا بابا بننے والے تھے۔ بے ساختہ آ کر حرین کا منہ چوم ڈالا، لیکن اس کا منہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی۔ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تمہارے لالا اتنا سخت ڈانٹ کر گئے ہیں؟ مظلوم بن کر اپنا دکھڑا سنایا تو پری کو حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکت کی ہوگی، اس لیے تو اسے ڈانٹ پڑی ہے۔ پھر بھی یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس نے پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ لیکن حرین بی بی ہی کیا جو اپنی بات نہ بتائے، اسے پوری بات بتائی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ لالا نے تمہیں ڈانٹ کر بہت اچھا کیا، کوئی اس طرح ناشکری کرتا ہے جس طرح تم کر رہی ہو؟ وہ اس طرح شیشے کے سامنے اپنا جائزہ لینے لگی اور حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن دل میں ایک ٹیس سی اٹھی کہ وہی نہیں تھا تو کیا فائدہ اتنا اچھا لگنے کا۔ اللہ کرے تم بھی پریگننٹ ہو جاؤ، پھر تم لوگوں کے بھی سیر سپاٹے رک جائیں۔ آواز میں دہائی تھی، جس پر ایک خوبصورت مسکان پری کے لوگوں پر بکھر گئی۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ جس دن ایسا ہوا تو میں بڑی خوش ہوں گی، لیکن افسوس ابھی تک ہماری پریکٹیکل لائف شروع نہیں ہو سکی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا تو حرین نے بڑی حیرت اور صدمے سے دیکھا۔ یار تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ منہ ابھی تک حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، سب میری غلطی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر اس رات کا منظر لہرایا جس دن اس نے فرحاد کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ چلو اب تم آرام کر لو، میں چلتی ہوں۔ ویسے آج فرحاد بھائی نہیں آئے اور یہ ان کی خاموشی بڑی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، وہ ذومانی انداز میں بولی تو پریشا اسے ایک دھموکا ڈرنے لگی۔ لیکن پھر خیال آ گیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چلو اب تم آرام کرو، فضول باتیں نہ کرو، اور اب لالا سے کسی قسم کی کوئی بحث مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شہر کی مہنگی ترین مارکیٹ میں صبریز کے ولیمے کا اور پریشا کی رخصتی کا انتظام کیا گیا تھا۔ پریشا ریڈ کلر کے لہنگے میں زیورات سے لدی پھندی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ ایک بے نام سی اداسی سے اس کے چہرے پر عجیب سا حسن بخشا تھا، جبکہ حرین گولڈن کلر کی میکسی پہنے منہ پھلائے بیٹھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ منہ پھلانے کی یہ وجہ تھی کہ رات کو صبریز بہت لیٹ کمرے میں آیا تھا، تب تک وہ سو چکی تھی، جبکہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ کمرے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ فرحاد لائٹ گولڈن کلر کی شیروانی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ نرگس نے کئی دفعہ اس کی بلائیں لی اور ڈھیر سارا صدقہ نکالا۔ ویسے بیگم صاحبہ، آج تو ہمارے بیٹے ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ سمجھ شیرازی دل ہی دل میں بیٹے کی بلائی لیتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ آپ سے تو کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے میرا بیٹا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مالا لے کر آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دی، جبکہ سرمد شیرازی اس کورے سے جواب دینے پر بیگم کو دیکھ کر رہ گئے۔ اس میں ساتھ بٹھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن صبریز خان اور اب تو شہروز بھی آ گیا تھا ان پسماندہ روایتوں کو پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ جب پریشا کو لانے کا بولا تو شاہزر نے خان نے اعتراض کیا تو شہروز بول اٹھا، بابا وہ اس کے نکاح میں ہے، اگر پریشا کو اس کے شوہر کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے تو اور کس کے ساتھ بٹھائیں گے؟ ویسے بھی ہم یہ رسم توڑ چکے ہیں۔ ان کے کہنے پر شاہزر نے صبریز کو ایک زبردست گولی سے نوازا، جیسے کہہ رہے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔
جس پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ویسے بھی آج وہ بہت خوش تھا، ایک تو باپ بننے کی خوشی اور دوسرا اپنی بہن پریشا کی بات سے طریقے سے رخ سے۔ اس نے ایک گہری نگاہ اپنی شریک حیات پر ڈالی جو اسے روٹھی روٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ اوڑھے جب پریشا کو فرحاد کے پہلو میں بٹھایا گیا تو پریشا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، جبکہ فرحاد نے گردن موڑ کر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی جس کا چہرہ گھونگھٹ میں ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی کشش لیے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ حورین چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ فرحاد بھائی ہوش میں ہی ہیں؟ وہ شرارت سے بولی تو آس پاس کھڑی ینگ پارٹی کی ہوٹنگ شروع ہو گئی۔ ویسے آپ گھونگھٹ اٹھا سکتی ہیں، شیروز سنجیدگی سے بولا۔ تو کہکوں کا ایک طوفان ابل پڑا۔ سر، محفل میں یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گمبھیر لہجے میں فرحاد کا یہ کہا گیا جملہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ایک شعر میں اپنی بیگم کی تعریف ہی کر دیں فرحاد بھائی، پلوشا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، کیونکہ اپنے دونوں لالا کی وجہ سے کافی کانفیڈنس ملا ہوا تھا۔ پلوشا کے ایسے کہنے پر سب نے فرحاد کے منہ کو دیکھنے لگ گئے، جبکہ پریشا کی جان جوکھوں میں تھی کیونکہ اس کے ہاتھ پر فرحاد نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کے لمس میں آج کچھ خاص تھا۔ تشبیہ دوں تو کس سے تیرے حسن کا ہر رنگ لیلم الگ، یاقوت الگ، عقیق الگ، مرجان الگ۔ لہجے میں کچھ خاص تھا جو پریشا کو گھونگھٹ میں بھی شرمانے پر مجبور کر دیا۔ شہزاد خان نے سبریز کو اپنے پاس بلایا۔ تمہیں پتہ ہے یہ فضولیات ہمیں پسند نہیں، پھر یہ سب ان کی شے پر ہو رہا ہے۔ ان کو ڈانٹے ماموں جان۔ حورین بی بی کو تو اپنی خفگی اتارنے کے لیے بات مل گئی، جبکہ سبریز اس گرداری پر حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگ گیا۔ کیا زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں تو میری تعریف بھی کر دینا۔ فرحاد بھائی نے کیسے پریشا کی تعریف کی ہے؟ وہ ایک ادا سے بولی تو شہزاد خان لاہولا پڑھتے پڑھتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ سبریز سے آنکھیں دکھاتا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ وہاں بہت ساری دعاؤں میں پریشا کی رخصتی کر دی گئی۔ جب اسے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو اس نے کمرے کا جائزہ لیا جو فریش گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ نرگس نے بے ساختہ اپنی بہو کی پیشانی چوم ڈالی۔ خدا تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں دے میری بیٹی، تم نے میرے بیٹے کا دل اور گھر آباد کیا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ فرحاد کا انتظار کرنے لگ گئی۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن دل کو تسلی تھی کہ آج فرحاد کا موڈ بہت خوشگوار ہے۔ اس کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا کیونکہ آنے والے کو بھی اپنی شریک حیات کا دیدار کرنے کی بڑی جلدی تھی۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھا، وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس کا جب گھونگھٹ اٹھایا تو کئی لمحوں تک وہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا بولوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے پاس تمہاری تعریف کے الفاظ نہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی پلکیں اوپر اٹھائی لیکن فوراً جھکا لی، کیونکہ فرحاد کی آنکھوں کا آج ایک الگ انداز ہی تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر اس کے حنائی ہاتھ میں پہنائی اور آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو اپنے گہرے لمس سے مہکایا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھو، یقین ہو جائے گا کہ یہ خوبصورت لمحے میری زندگی میں آ گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کی سائڈ پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ فرحاد کی دھک دھک کرتی دھڑکنیں اس کی دھڑکنیں اپنے ساتھ باندھ رہی تھیں۔ تمہیں دیکھنے کے بعد اب نارمل سی ہو گئی ہیں، ان کو اب تم نے نارمل کرنا ہے۔ ایک متبسم مسکراہٹ سے گویا ہوا تو پریشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ذرا چینج کر کے خدا کا شکر ادا کر لوں۔ سب اس کے حضور، میری اس دعاؤں کا ثمر ہے آج میرے سامنے ہے، تب تک تم چینج کر کے ایزی ہو جاؤ، آج لفظوں سے تعریف ممکن ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا، جبکہ اس کی بات سن کر پریشا کئی لمحے تک اٹھ نہ سکی اور چینج کر آیا تو اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ پریشا اس سے پکارا تو ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی۔ اپنا جائزہ لیا تو واقعی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے فرحاد کو دیکھا تو ایک مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ بڑے آرام سے اپنا سارا زیور اتارا تو اس کو لگا جیسے بہت بھاری بہت سے داد ہوئی ہے۔ چینج کر کے آئی تو شرمائی لجائی سی فرحاد کو بہت پیاری لگی۔ فرحاد دعا مانگ چکا تھا، جائے نماز سمیٹ کر اسے سائڈ پر رکھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ آیا اور کچھ پڑھ کر اس کے چہرے پر بھونک ماری، یہ اس لیے کہ تمہیں نظر نہ لگے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر بالکل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے اتنے دنوں رابطہ کیوں نہیں کیا؟ نہ چاہتی وہ گلا کر بیٹھی۔ میں نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ رابطہ کروں گا اور مکمل کروں گا۔ سومانی لہجے نے اسے پٹانے پر مجبور کر دیا۔ ریلیکس بھائی جان، تم نے جو کچھ بھی کیا میں اسے دہرانا نہیں چاہتا پریشا، لیکن مجھے اب یقین ہے تم آئندہ ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک اعتماد پر چلتا ہے، جو کہ مجھے تم پر تمہیں مجھ پر پورا ہونا چاہیے۔ جو بھی غلط فہمیاں ان کو دور چھوڑائیں، ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنی پناہوں میں لیتے ہوئے بولا، لیکن آپ مہندی کی رات بھی نہیں آئے، اپنی گزشتہ اذیتیں اسے کہاں بھول رہی تھیں؟ تمہیں کیسے پتا میں نہیں آیا؟ میں تو تمہارے پاس تھا، تمہاری ایک ایک جنبش پر میری نظر تھی میری جان۔ یہ دیکھو، ایک ایک لمحہ قید ہے اس کیمرے میں۔ تھوڑا اونچا ہو کر سائڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر اس کے سامنے کھولتے ہوئے بولا، جس میں پوری مہندی کی تقریب کی ویڈیو محفوظ تھی۔ تم جہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تمہارے لالا سے کہہ کر کیمرہ
فٹ کروایا تھا، ہم نے ساری تمہاری اداسیاں نوٹ کر لی ہیں، ایک ایک لمحے کا سود سمیت حساب دیں گے۔ اس نے یہ کہا تو پریشا نے بے ساختہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگ گئی۔ میں آپ دونوں سے بات نہیں کروں گی، کم از کم مجھے بتا دیتے تو تمہاری یہ بے چینی کیسے نوٹ کرتا کہ ہماری بیگم کو بھی ہم سے عشق ہو گیا ہے، جو ہمارے بغیر بالکل ہی مرجائی ہوئی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ فاؤل ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے دور ہوئی، لیکن اس نے پکڑ کر کھینچا، جس سے وہ اس کے مزید قریب ہو گئی۔ ارے یار، تمہارے لالا کو میں نے سختی سے منع کیا تھا، اب اپنے لالا سے ناراض مت ہونا، اس کے بڑے احسان ہیں مجھ پر جو میں کبھی بھی نہیں اتار سکتا، اور اب دور جانے کی کوشش بھی مت کرنا مسز فرحات۔ اس کے چہرے کو اپنے لمس کی خوشبو سے مہکاتے ہوئے بولا، اب بہت خراب ہے، اب اسے کیسے پتہ چلا میں بہت خراب ہوں؟ وہ زبانی انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا، جس پر وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ اچھا چلو چھوڑو، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ آج سے 2 دن بعد ہم لاہور جائیں گے، وہاں پر ہمارا ولیمہ ہوتا ہے۔ میں نے 2 ہفتے کی چھٹیاں لی ہیں، اس لیے جہاں تم کہو گی وہاں پر ہم ہنی مون کے لیے چلیں گے، لیکن اتنا دھیان رکھنا تمہارا شوہر اتنا لینڈ لارڈ نہیں ہے۔ پاکستان میں جہاں کہوں گی لے کے جاؤں گا، لیکن ابھی بیرون ملک لے کر نہیں جا سکتا۔ اس نے تھوڑی سی وضاحت کی تو پریشا اندر تک سرشار سی ہوگی۔ آپ مجھے ایک کمرے کے مکان میں بھی رکھیں گے تو میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں فرحات۔ آپ جہاں بھی لے کر جائیں گے میں خوشی خوشی آپ کے ساتھ جاؤں گی، لیکن اب مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عقیدت سے اس کے سینے پر سر رکھا تو فرحات کو لگا جیسے خدا نے اس کی ساری دعائیں ہی سن لی ہیں۔ اس محبت کا اجر ایک ایک لمحہ تمہیں ملے گا۔ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو وہ مسکرا اٹھی۔ سبریز اور حرین میں آج زیادہ بات نہ ہو سکی تھی، کیونکہ دونوں ہی اپنی جگہ پر خود کو ٹھیک تصور کر رہے تھے۔ آج وہ جلدی ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ پہلے کی طرح حرین نے پیش قدمی نہیں کی تھی، جس پر سبریز کو جھنجھلاہٹ سی ہوئی، لیکن حرین بی بی بھی آج مصمم ارادہ کیے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے بات نہیں کرے گی۔ ریڈ کلر کا خوبصورت نائٹ سوٹ پہنے جب اس کے پاس آ کر بیٹھی تو ایک لمحے کو سبریز اپنے اوپر اختیار کو بیٹھا، اس لیے آج اسے پہل کرنی پڑی۔ یہ تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے سارے دن کا؟ آپ کو نہیں پتا آپ نے کتنا سخت ڈانٹا تھا، اور میری طبیعت کا بھی نہیں پوچھا؟ میں آپ پہ بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمبل لے کر لیٹ گئی۔ سبریز کی لبوں میں تبسم سا بکھرا تھا، اس کے قریب جا کر وہ بھی دراز ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن آج غصہ تھا اس لیے اپنے آپ کو چھڑوانے لگ گئی۔ بورے، یہ کیا بدتمیزی ہے یار؟ بدتمیزی نہیں ہے، میری بھی کوئی عزت ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے آپ بالکل بھی ویلیو نہیں دیتے۔ مذمت چھوڑ کر اب وہ گلا کر بیٹھی۔ پاگل لڑکی، کل جو تم نے بات کی تھی اس پہ مجھے سخت غصہ آیا۔ یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے، بجائے خدا کا شکر گزار ہونے کے تم اسے الٹا مصیبت کہہ رہی تھی، اس لیے مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ تم سے ایسے بات نہیں کروں گا، لیکن تم بھی آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرو گی۔ جہاں تک تمہاری خواہشیں پوری ہونے کی بات ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، مجھ پر یقین رکھو۔ وہ اس کے ہاتھ سلاتے ہوئے بولا، لیکن میں جتنی محبت آپ سے کرتی ہوں آپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ آواز میں ہلکا سا گلا تھا۔ پہلے تو نہیں تھی محبت، لیکن پتہ نہیں کب تم بہت ضروری ہوگی میرے لیے، جیسے یہ سانسیں۔ اس کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھ کر ایک ہی جملے میں وہ اس کے سارے گلے دور کر گیا تھا، جس پر ایک جاندار مسکراہٹ حرین کے چہرے پر ابھری۔ میرا سبز بلّا۔ اس نے یہ کہا تو سبریز نے تعصب سے گردن ہلائی۔ اپنا یہ طرز تخاطب بھی بدلو لڑکی، کل کو ہماری اولاد ہوگی تو کیا سوچے گی؟ اس کی ماما اس کے پاپا کو کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا، آپ کوشش کروں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، ٹائم پہ گھر آنا پڑے گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا پڑے گا۔ اس نے ساتھ میں شرط رکھنا بھی ضروری سمجھی۔ اب تو شہروز آ گیا ہے، انشاءاللہ اب تو پہلے کی طرح نہیں ہوگا، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ بس دعا کرے کہ مما ٹھیک ہو جائیں۔ وہ جیسے مطمئن سی ہو گئی، لیکن ماں کی طرف سے پریشانی تھی۔ انشاءاللہ اللہ سے بہتری کی امید رکھو، وہ دل سے بولا تو حرین طمانینت سے مسکرا دی۔ سورج کی کرنیں پردوں کی اوٹ سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ پریشا کی آنکھ کھلی تو اس نے ٹائم دیکھا، دن کے 12 بج چکے تھے۔ فرحات اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ بے ساختہ ڈیر و شرم نے آن گھیرا، کیونکہ اس شخص نے اپنے ہر عمل سے اس پر شدتیں لٹائی تھیں۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو پورا گھر خالی تھا۔ بائٹ سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو فرحات اندر داخل ہوا۔ سب لوگ کہاں گئے؟ مما تو تمہارے اٹھنے کا انتظار کیا، لیکن میں نے کہا میری بیگم کو ڈسٹرب مت کرنا، اس لیے وہ سب چلے گئے، کیونکہ ولیمے کا انتظام بھی تو کرنا تھا۔ ویسے بھی وہ سمجھدار ہے، انہیں پتہ کہ ہمیں اب پرائیویسی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیچھے سے اس کو اپنی گرفت میں لیا۔ فرحات، مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے، وہ نگاہیں جھکائے ہوئے بولی تو فرحات اپنے ساتھ لیے اسے کچن کی طرف آ گیا۔ پلوشہ اور ریحان آئے تھے ناشتہ دینے، ذرا گرم کر کے لے آؤ۔ وہ کچن کی سلیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جہاں پر ناشتے کے بہت سے لوازمات موجود تھے۔
آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ نہ روٹھے پن سے بولی۔ تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے نہیں اٹھایا۔ چلو جلدی سے ناشتہ گرم کر کے لے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا اور ناشتہ گرم کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے خدا نے ہر محبوب رشتے سے نوازا ہے۔ فرحات کے ولیمے پر سب نے ہی بھرپور طریقے سے شرکت کی تھی۔ پریشا کو خوش اور مطمئن دیکھ کر سب مطمئن ہو گئے تھے۔ پریشا گولڈن کلر کی میکسی میں بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ فرحات پینٹ کوٹ پہنے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تاجان پری کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کیسے خوشی سے تمتما رہا ہے۔ یہ خوشی میں نے آج تک اپنی خاندان کی کسی لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ سبریز کا لہجہ شاہزر کو بہت کچھ باور کروانے والا تھا، لیکن روایات کو توڑنا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج تھا۔ روایات انسانوں کی خوشیوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو ان روایات سے نکالیں۔ اسلام میں ذات برادری کا کوئی تصور موجود نہیں ہے جس کو ہم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ سب مسلمان برابر ہیں، کوئی اگر کسی سے بڑا ہے تو اپنے مال کی وجہ سے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس سے اختلاف کرنے والے؟ سبریز بڑی متانت سے بولا۔ تو شاہزادہ خان کو پہلی دفعہ اس کی بات سن کر چپ ہونا پڑا، کیونکہ اختلافات کی وجہ کوئی بھی نہیں تھی۔ بے ساختہ اس کی اپنی بیٹی میں نظر گئی تو جو فرحات کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، ان کے لبوں کو بھی مسکراہٹ چھو گئی، کیونکہ سبریز کے روایت شکن قدموں نے ان کی بیٹی کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ فرحات بھائی، پری کی محبت میں کوئی شعر ہی سنا دے، حورین نے بآواز بلند کہا تو سب متوجہ ہوئے۔ ہم جو کسی سے نہیں ہارے، ایک نظر میں ہی ہارے، وہ بھی سارے کے سارے، بس تیری الفت میں ہارے۔ فرحات نے پریشا کی طرف جھک کر یہ شعر پڑھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر طنز سے بولی، تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ تمہیں کون سا میں نے کسی چیز کی کمی ہونے دی ہے؟ کبھی محبت تو اتنی نہیں دی، نہایت ہی ناشکری عورت ہو۔ نبیل یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی بیوی کے گلے دور نہیں ہو پائیں گے۔ تمہارا بیٹا تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ سرمد شیرازی نرگس کو دیکھتے ہوئے بولے، مبالغہ رائے کی حد ہوتی ہے سرمد صاحب، اگر یہ سچ بھی ہے تو اولاد کو اپنے ماں باپ سے 2 قدم آگے ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ حورین چلتی ہوئی سبریز کے پاس آئی۔ آپ نے ایسے کبھی میرے ساتھ اس محبت کا اظہار نہیں کیا جیسے فرحات بھائی کر رہے ہیں، منہ بنا کر کہا گیا تو سبریز نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ فرحات نے بڑی مشکل سے پریشا کو حاصل کیا ہے، جبکہ تم تو بغیر چاہے ہی میری زندگی میں شامل ہو گئی ہو، اور جو محبت مشکل سے حاصل ہو اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو حورین کا چہرہ ایک دم سے اتر گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری میری زندگی میں اہمیت نہیں۔ حورے، تم میری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہو، اتنی کہ جب تم نظر نہ ہو تو سب بے رنگ اور بے رونق سا لگتا ہے۔ تم نے میری زندگی کو رنگوں سے بھر دیا اور اب تم مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دینے والی ہو۔ کبھی کسی کمپلیکس میں مت آنا کہ میں تمہارا شوہر تمہیں نہیں چاہتا۔ سبریز اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی، لیکن تمہیں بھی اب اپنا آپ تھوڑا بدلنا پڑے گا۔ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اس بات میں سیر لایا، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ حورین سنجیدگی سے بولی تو سبریز مسکرا دیا، اپنی تایا جان کی طرف بڑھا جو اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ سرمد شیرازی بھی ادھر آ گئے۔ شاہزر صاحب ایک یادگار تصویر ہو جائے، یہ کہہ کے وہ شاہزر خان اور گل خان کو اسٹیج پر لے گئے۔ شاہزر خان جو ان سب چیزوں کے عادی نہ تھے، لیکن سرمد شیرازی کے خلوص کو دیکھتے ہوئے چپ کر گئے۔ شاہزر خان صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے میرے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ آپ اپنی بیٹی کی طرح سے بالکل بے فکر ہو جائیں، میرا بیٹا اس سے بہت زیادہ خوش رکھے گا اور کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا، اور ہم بھی۔ سرمد شیرازی خلوص دل سے کہہ رہے تھے، بہت بہت شکریہ سرمد صاحب۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے۔ زمان چلتا ہوا اسٹیج پر گیا اور پریشا سے ملنے لگ گیا۔ میری آپا تو بالکل پری لگ رہی ہیں، وہ پری کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولا، میرا شہزادہ بھائی۔ یہ کہہ کر پریشا نے اس کے ماتھے پر لب رکھی۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگ گئے تھے، اس لیے فرحات اپنے دوستوں کے ساتھ بزی تھا۔ لالا دیکھیے نا، ہماری پری کتنی خوش ہے، اللہ کا شکر ہے ایک اور غلط فیصلہ ہونے سے بچ گیا۔ جنت بی بی کے چہرے پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ پھوپھو، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اچھا فیصلہ کرنا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ غلط روایت کو توڑنے کے لیے بس ثنا کے پنچھی کو قید سے آزاد کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رہا تھا جبکہ فرحات حورین کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتر کر انہی کی طرف آ رہا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ سب انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو وہ شاہزر خان سے بات کرنے آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب بھی ادھر ہی رک جائیں تو بہتر ہے۔ وہ شاہزر خان کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، اب ہم روانہ ہوں گے، آپ دونوں بھی تیاری کر لو۔ انکل، ہم دونوں کل آ جائیں گے۔ پریشا تھک گئی ہوگی، اوپر سے سفر کرے گی تو بیمار ہی نہ پڑ جائے، کیونکہ آپ کی بیٹی بہت نازک ہے۔ آخری بات اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہی، یہ ہماری روایات نہیں ہیں بابا جان، فرحات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ان کو رہنے دیں، یہ کل آ جائیں گے۔
شہروز نے بھی فرحاد کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ معروف نے بھی تائید کی۔ تایا جان چلیں ہم بھی روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سبریز نے پری کے سر پر ہاتھ رکھا تو پریچے اپنے بھائی کے سینے سے لا گئی۔ تھینک یو لالا۔ اس کے لہجے میں ایک عقیدت تھی، کیونکہ یہ سب کچھ سبریز کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ پری کیا ایک ہی لالا ہے تمہارا؟ شہروز نے سے چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ شہروز کے گلے سے آن لگی۔ ہاں کیا میں بھول گئی؟ سب سے پہلے میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ اس سے ہینڈسم کے ساتھ شادی کر لو۔ حورین جو کب سے چپ کھڑی تھی اب زیادہ دیر خود کو خاموش نہ رکھ سکی، اور اس کے اس طرح کہنے پر سبریز نے اسے گھورا، جبکہ سب حورین کو دیکھنے لگ گئے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو حورے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ چپ کر جاؤ حورے۔ اب کے پریچے بھی شرمندگی سے بولی، میری بیٹی کو ڈانٹا مت کرو۔ شادر خان نے یہ کہتے ہوئے حورین کو اپنے ساتھ لگایا۔ پتہ ہے ماموں جان، یہ مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، میں اس کو ٹھیک کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ شادر خان نے یہ کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، پھر سب ہنسی خوشی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے ایسے کیوں بولا؟ ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے۔ گھر آ کر جب وہ اپنے کمرے میں آئے تو وہ فرحاد کو دیکھ کر بولی، کل ہم دونوں آرام سے چلیں گے، سفر میں بیمار ہوگی تو میرا سارا ہنی مون خراب ہو جائے گا، اور میں نے اب چھٹیاں لے لی ہیں، روز روز چھٹی بھی نہیں لے سکتا، بعد میں پھر بزی ہو جاؤں گا تو گلہ کرتی رہو گی۔ وہ رسانسی سے سمجھاتے ہوئے بولا، کیا مطلب بعد میں میرے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے؟ وہ بناتے ہوئے بولی تو فرحاد نے بڑے غور سے دیکھا، تمہارے لیے ٹائم ہی ٹائم ہوگا، لیکن تب میں تمہیں کسی اور چیز میں بزی کر دوں گا۔ وہ شرارت سے بولا، اسے سوالی نظروں سے فرحاد کو دیکھا، اپنے بچوں کی ماں بنا کر۔ فرحاد مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میری زندگی میں آنے کا، میری زندگی کو اس قدر خوبصورت بنانے کا بہت شکریہ فرحاد۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے میری زندگی میں آنے کے لیے، اگر تم نہ ملتی ہو دل کبھی آباد نہ ہوتا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو پریشا نے سکون سے آنکھیں بند کر کے گہری سانس خارج کی، جیسے وہ اس لمحے کو قید کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن وہ پشاور چلے گئے۔ سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، یہاں تک کہ شادر خان نے بھی گھر کے داخلی دروازے پہ آ کر اپنے داماد کا استقبال کیا تو سب کو خوشگوار حیرانگی ہوئی۔ شادر خان ہے دل سے فرحاد علی شیرازی کو اپنا داماد قبول کر لیا تھا۔ وہ سب مل کر زمینوں پر چلے گئے جہاں پر بے دردی سے سارے درخت کاٹ دیے گئے تھے۔ اس زمین پر اب چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے۔ شادر خان اور سبریز نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ زمین کو پھر سے آباد کریں گے۔ فرحاد یہ سب دیکھ کر کافی خوش ہوا تھا۔ کشان بھی ان کے ساتھ تھا۔ سر، آپ کو آپ کی ایمانداری کا بہت اچھا پھل ملا ہے، کشان سرسبز زمین کو دیکھتے ہوئے بولا تو فرحاد نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے بہت مدد کیا ہے کشان، ہر معاملے میں، چاہے دل کا ہو چاہے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہو، بہت شکر گزار ہوں تمہارا۔ اپنا بتاؤ کب شادی کر رہے ہو؟ انشاءاللہ بہت جلد، اور ہمیں بھی اپنی شادی میں ضرور بلائیے گا کشان صاحب۔ سبریز پیچھے سے آتے ہوئے بولا تو کشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں پر ہی پہلی ملاقات ہوئی تھی بیگم صاحبہ۔ فرحاد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور آپ نے ہمیں ڈانٹا تھا۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی، پیار بھی تو اتنا کرتا ہوں، اگر کم ہے تو اور کیے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گال پہ اپنے لب رکھ گیا تھا تو پریشی ایک دم سٹپٹا سی گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے دور ہوئی تھی۔ ڈانٹ کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا نا؟ وہ شرارت سے سر تپا غور سے دیکھتے ہوئے بولا، جو میرون کلر کے ہلکے سے کام والے سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اب نہیں کبھی بولوں گی کہ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، چلیں آپ ادھر چلتے ہیں۔ پریچی اس کے موڈ دیکھ کر ایک دم سے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن فرحاد نے آگے بڑھ کے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ لیکن میرا دل تو اب کچھ اور ہی کر رہا ہے، وہ اس کا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے بولا، لیکن پلیز فرحاد، اگر کسی نے دیکھ لیا۔ وہ ایک دم سے نروس ہوئی، دیکھ لیا تو دیکھ لیا۔ فرحاد یہ کہہ کر کہا تو اس نے گھورا، اسے مزید نہ تنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے گہرا لمس چھوڑ کر اپنی گریف سے آزاد کیا تو وہ تقریباً بھاگتی ہوئی حورین کی طرف گئی، جبکہ فرحاد اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر مسکرا دیا۔ آپ کے منہ پر نشان کیسا ہے؟ پلوشا نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تو حورین نے اس کے گال پر دیکھا، پھر شرارت سے مسکرا دی، ایک ہینڈسم کیڑے نے کاٹا ہے۔ ایسا بولنے پر پریشی نے حورین کو آنکھیں دکھائی۔ یہ ہینڈسم کیڑا بھی ہوتا ہے؟ پلوشا حیران ہوئی۔ ہاں ہوتا ہے، پتہ ہے؟ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ پریشا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر کس نے چھوا ہے ہماری پری کو؟ میں ابھی فرحاد بھائی کو جا کر بتاتی ہوں، اسے مار کھائے گی تو حورے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تمہارے لیے بہت خوش ہوں پری، وہ اب سنجیدگی سے بولی۔ تھینک یو حورے، کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں بہت ہی حسین خواب دیکھ رہی ہوں۔ کہتے ہوئے کل وہی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ یہ خواب نہیں حقیقت ہے میری جان، یہ سب کچھ میرے سب بلے کی بدولت ہے۔ اس کے لہجے میں سبریز کے لیے بہت عقیدت تھی۔ وہ صرف آپ کے لالا نہیں، میرے بھی لالا ہیں، میری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ وہ اب اس کے میرا کہنے پر برا منہ بناتے ہوئے بولی تو حورین کھلکھلا کر ہنسنے لگ گئی۔
जेलस हो गई हो? नहीं यार, ऐसे मजाक कर रही थी। हुरैन ने वजाहत की तो परीशा मुस्कुरा दी। हुरैन आज बहुत खुश थी। वो इसी खुशी में अपनी पुरानी आदत की बदौलत दरख्त पर चढ़ गई। जब परीशा ने इसे देखा तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। लड़की, तुम्हें याद है कि तुम माँ बनने वाली हो? कसम से मुझे याद नहीं रहा, अब क्या करूँ? अपनी बात को मत बताना, अपने भाई को मत बताना। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से नीचे उतर आऊँ, नहीं तो सबस बिल्ला मेरा अशर नशर काट देगा। ये कहते हुए वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इसकी बात की परवाह किए बगैर जल्दी से सबरेज लाला की तरफ आ गई। जल्दी से लाला को बुलाने गई तो इन सब की तरफ मुतवज्जा हुए। सबरेज ने गुस्से से मिठियाँ बींच लीं। इस लड़की को पता नहीं कब अकल आएगी। वो कलिस्ता हुआ इस दरख्त तक आया जहाँ से हुरैन नीचे उतरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, और जब सबरेज को देखा तो एकदम से ही रंग मुतगैर हुआ। प्लीज़ लाला, अब इसे डांटिएगा मत, पहले ही आपसे डर रही थी। इसने ये कहा तो सबरेज ने परीक्षा को भी घूरा था। ये डरने वाली चीज़ है? ये तो मुझे डरा के बैठती है, बात बात पर उठ जाती है। खुद ना उतरना, नीचे मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए हुरैन से मुखातिब हुआ, बड़ी एहतियात से ऊपर जाकर इसे नीचे उतारा। सॉरी, मुझे भूल गया था, वो सर झुकाए हुए बोली, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अब नरमी से बोला, ठीक है, नहीं होगा। ये कहकर वो खुशी से इसके कंधे से आ लगी। अब मैं थक गई हूँ, मुझे उठाकर गाड़ी तक ले जाए, वो लाड भरे अंदाज में बोली। सबरेज ने इधर उधर देखा, सब जा चुके थे। इसे नरमी से उठाया और गाड़ी तक लाया। अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर सब ये मंजर देखा। पता नहीं हुरे तुम कब बड़ी होगी, देखो सब हमारी तरफ मुतवज्जा हो चुके हैं। वो इसे हल्का सा गुरकते हुए बोला, लेकिन वो मुसलसल सबरेज के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सबरेज ने गाड़ी में इसे बिठाया तो रेहान की हंसी निकल गई। नो टंकी, अब क्या हुआ? वो असगी से बोला तो रेहान ने आंखें दिखाई। सबरेज, ये जो रेहान है ना, लाला कुछ नहीं किया, आप भी शादी करवा दें। मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन अब तो रवायतें टूट चुकी हैं। वो गैर बरादरी की लड़की है, मेरे लिए भी कोशिशें तेज़ कर दें। इससे पहले कि हुरैन इसका कच्चा चटा खोल दे, इसने खुद ही सब कुछ फर तोते की तरह बता दिया। अभी इसकी उम्र ही क्या है सबरेज? अभी तुम्हारी पढ़ाई के दिन है। वो बड़े रोब से बोली तो रेहान ने इसे खा जाने की नज़रों से देखा। मुझे नौटंकी क्यों बोला था? माफ़ कर दो। वो अब कान पकड़ते हुए बोला, माफ़ किया जाओ, क्या याद करोगे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई की लगामें अब मेरे हाथ में। आखिरी जुमला वायसी से बोला, मवादा के वो सुनने ना ले और इसकी लगामें कह दे, लेकिन मुकाबिल के कान बड़े तेज़ थे। खिश्मगी निगाहों से घूरा तो वो कसी आ गई। वो मैं कह रही थी कि जाहिर है आप मेरी सारी बातें मानते हैं, ये भी मान लें, अब इस बेचारे की शादी करवा दें। वो अब रेहान को तर्स भरी निगाहों से देखते हुए बोली। दांत पीसने लग गया। पलफशा जो कानों में हैंड फ्री लगाई हुई थी, रेहान से ने उसे कूहनी मारी तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा होकर फिर बिजी हो गई। फिक्र नहीं करो, इधर उधर से मदद मिलने की ज़रूरत नहीं। मैं इस लड़की की फैमिली से मिलने चाहूँगा। अगर मुझे ठीक लगी तो मैं ताईजान से ज़रूर बात करूँगा। सबरेज ने इसे यकीन दिलाया तो वो खुशी से चीख उठा। खुद को काबू में रख लड़के, क्या कानों के पर्दे फाड़ने हैं? आप इधर उधर किसको कह रहे थे? अपना इग्नोर किया जाना सख्त बुरा लगा था। तुम इधर उधर थोड़ी हो, तुम वो हो जिसके हाथ में मेरी लगामें मौजूद है, जब चाहो खींच सकती हो। सबरेज हल्का सा मुस्कुराकर ड्राइव करते हुए सामने सड़क पर देखते हुए बोला तो हुरैन की रूह अंदर तक शर्मसार होगी। दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और जताती हुई नज़र रेहान पर डाली। और रेहान ये सोच रहा था कि इसका लाला कितना अच्छा इंसान है, हर एक का दिल रखना जानता है और गलत रवायात के पीछे अंधाधुंध भागने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक रवायत शिकन इंसान था। हुरैन ने फख्र से अपने शोहर को देखा, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ थी, जो कभी कभी सख्त भी हो जाता था, लेकिन जब नरम होता तो इसकी नरमी हर चीज़ पर भारी पड़ जाती थी। सबरेज ने चेहरा मोड़कर हुरैन को देखा, जो बड़े फख्र से इसके देख रही थी। दोनों की निगाहें मिली तो आंखें मुस्कुरा उठी। आई रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू, वो एक जज्ब से बोली। तो रेहान और बलबशा दोनों कहका लगाकर हंस पड़े, जाकर सबरेज की संजीदा चेहरे पर अपनी बीवी के बेख्तियार इतने दिलकश इजहार पर खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। आप भी तो कुछ बोले बदले में, इन्हें तो इनके सामने बेइज्जती हो जाएगी। वो रेहान और बलबशा की तरफ इशारा करते हुए मुंह बनाकर बोली तो सबरेज की मुस्कुराहट गहरी हो गई। रेहान और पलवशे, मैं भी इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब तुम लोग भी इसकी इज्जत करना शुरू कर दो। सबरेज इसे प्यार से देखते हुए बोला तो अंदर तक सरशार होगी। लाला, वैसे ये नामुमकिन काम है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम ज़रूर करेंगे। वो रेहान को चिढ़ाते हुए बोला तो सबरेज का हल्का सा कहका निकला, जबकि सबरेज के हंसने पर हुरैन समेत सब मुस्कुरा दिए थे। ख़त्म शुद। उम्मीद है कि आपको नावल पसंद आया होगा। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।